اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کہ جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد ایسی ہے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، میں نے انہیں دل دیے، وہ اپنے دلوں سے بے خبر ہیں۔ اور حاضرین محترم، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی عقلی دلیل کے ساتھ چیلنج کرتے ہیں بعض اوقات، جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی کہ تم اس لیے جہنم ہے ان کا ٹھکانہ کہ وہ اپنے دل سے غافل ہیں۔ اور دوسری بات، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، میں نے انہیں کان دیے، وہ اپنے کانوں سے سنتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، میں نے انہیں آنکھیں دی، وہ اپنی ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ اب ان تینوں چیزوں کے اوپر ہم اپنی عقل سے جب دیکھتے ہیں تو کیا ہم اپنے دل سے بے خبر ہیں؟ کیا ہم اپنے دل سے غافل ہیں؟ مجھے پتا ہے میرا دل میری بائیں جانب ہے۔ ابھی کسی لیبارٹری میں جا کے آپ مجھے آلہ لگا دیں، میرے دل کی ساری کیفیت سامنے آ جائے گی کہ یہ کس طرح ورکنگ کر رہا ہے، کتنی پرسنٹیج ہے اس کی ورکنگ کی، یہ کتنا مزید چل سکتا ہے، کیا کیا اس میں بہتری کی ضرورت ہے۔ ہم کیسے اپنے دل سے غافل ہوئے؟ ہم کیسے اپنے دل سے بے خبر ہوئے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انہیں کان عطا کیے، وہ اپنے کانوں سے سنتے نہیں۔ میرے کان ہیں، انسانوں کے کان ہیں، ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انہیں آنکھیں عطا کی ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ اب آنکھیں ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کن آنکھوں کی بات اللہ کر رہا ہے؟ یہ کن کانوں کی بات اللہ کر رہا ہے؟ یہ کس دل کی بات اللہ کر رہا ہے کہ کثیر تعداد جنوں اور انسانوں کی ایسی ہوگی جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا؟ کیوں؟ وہ دلوں سے بے خبر ہیں۔ ہم تو نہیں ہیں بے خبر، ہم تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایرا کے اندر زندہ ہیں، ہمیں تو ہر چیز بتائی جاتی ہے۔ ہم سے پہلے کے لوگ ہو سکتا ہے اس سے بے خبر ہوں جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، ہم کیسے بے خبر ہو گئے دل سے؟ ہمارے کان ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ بھائی کن کانوں کی بات اللہ کر رہا ہے؟ کن آنکھوں کی بات اللہ کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس خون کے لوتھڑے کی بات نہیں کر رہا جو ہماری بائیں جانب رکھا ہے، جس کو ہم اصطلاح میں دل کہتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی دل کی اس حقیقت کی بات فرما رہے ہیں کہ تم دل کی اس حقیقت سے بے خبر ہو جس کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد کیا کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی، میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سماتا، ولیکن یسعنی فی قلب عبد المومن، بلکہ میری ذات کی سمائی وہ بندہ مومن کے دل کے اندر ہے۔ تو بنیادی طور پہ انسان کا جو دل ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلوہ گاہ ہے۔ اور اسی لیے مولانا رومی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ گر نبود ذات حق اندر وجود، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نور وجود آدم میں نہ ہوتا، آپ و گلرا کے ملک کر دی سجود، مٹی اور پانی کو فرشتے کیسے سجدہ کرتے؟ یہ فضیلت ہے ہمارے دل کی، اور یہ وہ پہلو ہے ہمارے دل کا جس کی جانب ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلاتا ہے کہ اپنے دل سے غافل ہو جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جائے گا۔ اور کون سے کان، کون سی آنکھیں؟ یہ کان نہیں بلکہ ہمارے دل کے کان، یہ آنکھیں نہیں بلکہ ہماری دل کی آنکھیں، جن کو کھولنے کی ہم کبھی کوئی ترکیب نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ اگر ان چیزوں سے بے خبر ہو جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ میں نے جہنم مقرر کر دیا ہے، تمہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور کثیر تعداد جنوں اور انسانوں کی ایسی ہوگی جو جہنم کے اندر جائے گی، فقط اس لیے۔ اور میں یہاں پہ جہنم کے حوالے سے ایک گزارش عرض کرنا چاہوں گا جو ہمارا ایک بہت بڑا معاشرتی المیہ بنتا جا رہا ہے، اور میں یہاں موجود تمام اہل فکر سے
یہ استدعا کروں گا کہ خدارا اس پہ ذرا سنجیدگی سے سوچئے. وہ ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ بن گیا ہے کہ ہمیں اللہ نے قرآن کے ذریعے اس جہنم سے خبردار کیا کہ 2 جہنمیں ہیں. ایک جہنم آخرت میں ہے جہاں اللہ اپنی کرسی عدالت پہ ہوگا. واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کرسی پہ، وہ کرسی عدالت پہ ہوگا. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مقام محمود پہ فائز ہوں گے، اور ترازو لگا ہوگا، اعمال اس میں تولے جا رہے ہوں گے. پھر جس نے برا عمل کیا، جس نے دین کو ترک کیا، جس نے دعوت اللہ کو ترک کیا، اسے اس جہنم میں جھونک دیا جائے گا جس کے قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جو ہم اپنے علماء اور واعظین کی صحبت میں اسے سنتے رہتے ہیں. دوسری جو جہنم ہے، دوسری جہنم یہ دنیا ہے، یہ حساب گاہ ہے، یہیں پہ احتساب ہوتا ہے، یہیں پہ جنت اور جہنم. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ثواب دارین حاصل کریں. ثواب دارین کا کیا مطلب ہے؟ دونوں جہانوں کا ثواب، اس جہان کا بھی، اگلے جہان کا بھی. اسی طرح اجر دارین بھی ہے، اس دنیا میں بھی اجر ملتا ہے، آخرت میں بھی اجر ملے گا. اسی طرح جہنم دارین ہے، اس دنیا میں بھی جہنم ہے، آخرت میں بھی جہنم ہے. ہم جو یہاں پہ کرتے ہیں وہ ہماری تقدیر بن جاتی ہے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم بوتے ہیں اس دنیا میں، وہی ہم کاٹتے ہیں اس دنیا میں. کبھی ظالم کا انجام دیکھیے، کبھی ظالم کی موت دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا میں جہنم اللہ نے قائم کر دی. زانی باہر جاتا ہے زنا کرنے کے لیے، میں معذرت کے ساتھ لیکن پورے وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں، وہ یہ نہیں جانتا اس کا اپنا گھر ٹوٹ رہا ہے. زانی کا گھر کبھی سلامت نہیں رہتا. یہ اس دنیا کے اندر جہنم ہے. اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں، اللہ میری اولاد کو بھی جھوٹا کرے گا. کیوں؟ وہ مجھے دیکھتی ہے، مجھ سے اثر لیتی ہے، اور میرے اس عمل کا حساب اسی دنیا میں مجھے دیا جا رہا ہے. جھوٹ بولتا تھا، یہ تیری نسل بھی جھوٹی ہے. جو بھی جھوٹ بولے گا. یہ 2 جہنمیں ہیں ہمارے سامنے، ایک اس دنیا میں جو حساب گاہ ہے، ایک آخرت میں جس سے ڈرایا گیا ایک وہ جہنم ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں جہنموں سے بے خوف ہو گئے. آخرت کی جہنم، اس سے بھی ہم بے خوف ہو گئے. ہم گناہ کرتے وقت بالکل نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس کا حساب ہمیں آخرت میں دینا ہوگا، ہم یہ نہیں سوچتے. اور جب ہم یہاں پہ گناہ کرتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں یہیں پہ اس کا حساب اور اس کا احتساب دینا ہوگا. کیا ہم کسی تیسری جہنم کی تلاش میں ہیں؟ کیا ہم پہ کوئی تیسرا جہنم لاگو کیا جائے؟ اس لیے اس سے پہلے کہ ہم ان دونوں جہنموں کا ایندھن بھی بنے اور ہماری تلاش کے مطابق ایک تیسری جہنم بھی ہمارے اوپر طاری کر دی جائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مد نظر کہ میرے ذکر سے اگر غافل ہوئے، تمہارے دل، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اگر میری آواز سے، میری آذان سے اور میری معرفت سے اگر تمہارے کان اور آنکھیں اور دل غافل ہوئے، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم میں دارین ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی.